معزز حضرات کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم فرقان حمید کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے ضمن میں حضرات کرام پچھلے پروگرام میں بھی میں نے اور پچھلے کئی پروگراموں میں الحمدللہ باقاعدہ اس پر سیر حاصل گفتگو کی، اور اس کے ضمن میں محدثین کے اقوال بیان کیے جا رہے ہیں کہ محدثین کیا فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے مصداق کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں اور لائق تحسین ہیں، لیکن حقیقتاً خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق بننے کے لیے ہمیں اپنے اعمال پر مزید غور کرنا ہوگا، اور ہمیں اپنے معاملات کو قرآن کے احکام کے مطابق جو ہے اسے ڈھالنا ہوگا، کہ جب تک ہم قرآن کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے اس وقت تک صحیح معنوں میں خیرکم من تعلم القرآن کا ہم مصداق جو ہے نہیں بن سکتے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں تقریباً میں نے 7 سے اوپر جو ہے تقریباً اقوال جو ہیں وہ ذکر کیے تھے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آج جو ہے مزید اقوال میں سے ایک قول جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے مصداق وہ لوگ بن سکتے ہیں جو کسی کی غیبت نہ کریں اور کسی کو حقیر نہ سمجھیں اور کسی کو گالی نہ دیں۔ ناظرین کرام، ہے تو بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں، یعنی کہ کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں اور کسی کو گالی نہ دیں۔ وہ لوگ جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، اگر وہ کسی کو حقیر سمجھتے ہیں تو پھر انہیں غور کرنا چاہیے کہ وہ کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں۔ ہمیشہ دیکھیں تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہیں کہ سبحان اللہ کہ جو لوگ قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں، تو فرمایا کہ وہ اپنی زندگی میں، اپنے اعمال میں اپنے آپ کو سب سے کمزور ترین سمجھتے ہیں اور وہ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اس لیے بڑی مشہور بات ہے کہ سبحان اللہ، یہ اللہ والے، یہ دیندار لوگ سبحان اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تم بڑوں کی اس لیے عزت زیادہ کرو کہ وہ تمہارے سے نیکیوں میں سب سے زیادہ ہیں، اور فرمایا چھوٹوں سے اس لیے زیادہ محبت کرو کہ وہ گناہوں کے معاملے میں تمہارے سے کمتر ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ناظرین کرام آج دور حاضر کے اندر اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر مجھ سمیت ہم سب، کہ آج ہم جو ہے کسی کی غیبت کرتے ہیں، اس کا بالکل جو ہے اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ 2 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، 3 بیٹھے ہوئے ہیں، 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں باتیں شروع کر دیتے ہیں، بات کرتے کرتے کسی کی بات شروع کر دیں گے، اور کسی کی بات کرتے کرتے یہاں تک کہ وہ غیبت کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اور قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، فرمایا کہ غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا لحم اخیہ، اپنے بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ اکبر، کہ ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ اپنے زندہ بھائی کے کوئی گوشت نہیں کھا سکتا ہے، چہ جائے کہ مردہ سے تو ویسے ہی انسان کو خوف آتا ہے، فرمایا اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے غیبت نہ کریں، اور فرمایا پھر کسی کو حقیر بھی نہ سمجھیں۔ وہ لوگ جو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، خاص طور پر آپ لوگ پڑھتے ہیں، آپ لوگ سیکھتے ہیں، تو خاص طور پر مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی کی غیبت نہ کریں۔ آج یقین جانیے کہ یہ کتنی عام سی عادت پائی جا رہی ہے، حتیٰ کہ پہلے تو صرف اور صرف خواتین میں یہ عادت پائی جاتی تھی، اب تو مردوں کے اندر بھی یہ عادت بہت کثرت سے پائی جا رہی ہے۔ تو اس لیے اپنے اعمال پر ہم نے غور بھی کرنا ہے، اور اسی طریقے سے کسی کو گالی بھی نہ دیں، کسی کو گالی بھی نہ دیں۔ آج دیکھیں گالی دینا اتنی عام سی بات ہو چکی ہے کہ ہر بندہ، اس کی زبان اتنی آزاد ہو چکی ہے کہ وہ منہ پر گالی لے آتا ہے، فوراً منہ پر گالی۔ دیکھیں آج جو ہے زبان اتنی زد عام، اتنی ہماری زبان جو ہے وہ فاحشہ ہو چکی ہے، اس میں فواحش کی عادی ہو چکی ہے کہ ہم زبان پر گالی لاتے ہیں، اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، وہ اپنے ان اعمال پر غور کریں۔ تو اس لیے ان کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، آپ بھی اپنے گریبان میں جھانک کر ان اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں، اور میں بھی اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کروں۔ حضرات کرام، ذکر ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن کے مصداق وہ لوگ بن سکتے ہیں جو کسی کی غیبت نہ کریں اور کسی کو حقیر نہ سمجھیں اور کسی کو گالی نہ دیں۔
تو ناظرین کرام یہ باتیں تو تین باتیں ہیں تو تینوں بڑی مختصر سی، لیکن ناظرین کرام یہ ہمارے پورے اخلاق اور کردار کو واضح کر دیتی ہیں۔ اگر ہم اپنے اخلاق اور کردار کو واقعتاً ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، دوسروں کو دعوت قرآن دے رہے ہیں، لیکن میری اپنی عملی زندگی کے اندر قرآن کے احکام ہے ہی نہیں، میں ہمیشہ ہر ایک کو حقیر سمجھ رہا ہوں، میں ہر ایک کی غیبت کر رہا ہوں، میں اسی طریقے سے ہر ایک کو گالی دے رہا ہوں، تو یہ ہم سے میچ نہیں کرتا۔ اس لیے کہ وہ لوگ جو قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ سب سے بہترین لوگ ہیں، قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھنے پڑھانے والے سب سے بہترین لوگ ہیں، لیکن معاشرہ آج ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہت سی خواتین ہیں اچھا قرآن پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ، لیکن شوہر ان کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ نیک ہے اور پارسا ہے، اس لیے کہ ان کے گھر کے اندر کردار، ان کا اخلاق، ان کا وہ اچھا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک شوہر ہے ماشاءاللہ حاجی، نمازی، پرہیزگار، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، لیکن زبان پر قرآن کے ظاہری بات ہے قرآن کے اثرات نہیں ہیں۔ تو اس لیے ناظرین کرام مجھے بھی اپنے اعمال پر غور کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے اخلاق اور کردار سے ہمیں قرآن کے احکام کو واضح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کے احکام تو زبانی تو بہت ہیں، بیان کرتے کرتے زندگیاں گزر رہی ہیں، اور سنتے سنتے آپ کی بھی زندگیاں گزر رہی ہیں، تو سننے بھی کمال نہیں، اصل ہے عمل، تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو اگر عمل اچھا ہوگا تو انشاءاللہ جنت ہماری ہے، اور سبحان اللہ جنت تو ایسوں کے لیے ترستی ہے کہ وہ لوگ مجھ میں آئیں گے، وہ جنت فخر کرے گی ایسے لوگوں پر، اور وہ لوگ جو بد اعمال کریں گے تو جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا کو بھی جنت بنائے اور ہماری آخرت میں بھی ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام چلیں گے اپنے پروگرام کے فارمیٹ کی جانب، اور آج کل جو ہے وقت بہت تیزی سے، ظاہری بات ہے دن آگے بڑھ رہے ہیں، اور سورج جو ہے وہ اب دیر سے غروب ہونا شروع ہو گیا، تو ہمارے پروگرام کی ٹائمنگ جو ہے وہ شروع سے، تو میں بھی نماز پڑھ کر جو ہے نماز مغرب جو ہے ادا کر کے پھر پروگرام شروع کرتے ہیں، تو آپ بھی یقیناً ایسے کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ آئندہ دنوں میں پھر ہم ایسا کریں گے کہ پروگرام ہم شروع کر لیا کریں گے، درمیان میں پھر ہم انشاءاللہ نماز کے لیے، اذان کے لیے انشاءاللہ بریک لے لیا کریں گے۔ تو آپ حضرات بھی جو ہے انشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ ظاہری بات ہے خواتین ہیں گھر میں، نماز مغرب کا ایسا وقت ہوتا ہے کہ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، گنہگار سے گنہگار لوگ ہیں، لیکن نماز مغرب میں جو سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے کہ اس میں ماشاءاللہ بڑی پابندی کرتے ہیں، نماز مغرب کی ادائیگی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ بہرحال تمام نمازوں کی ادائیگی کرنی چاہیے، لیکن اس میں اکثر جو ہماری ماشاءاللہ مجھے امید ہے جو ہماری کالر ہیں ساری، تو الحمدللہ وہ تو نمازی ہیں الحمدللہ، تو وہ نماز کی انہوں نے بھی ادائیگی کرنی ہوتی ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی نماز ادا کر لی ہوگی۔